کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی فوٹو دکھا دے ہمیں، کوئی چیز دکھا دے کہ ہمارا کہاں پہ نقصان ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے فوٹو دکھا دے، یا یہ پاکستان کے پاس فوٹو ہے ہی نہیں ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بنانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر زرداری سے استعفیٰ لینے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ انٹیلیجنس کو یہ جو آج کل وہ جو کیا اس کو لارج لینگویج ماڈلز کہتے ہیں کہ ان کو آپ سوالات جوابات دیں نا تو وہ بڑے اچھے آپ کو بلٹس بنا دیتے ہیں، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ یہ اب تو بڑی بحث شروع ہو گئی ہے، نئی بحث شروع کر دی ہے اجیت دوول صاحب نے۔ بالکل سر، انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اور آج میں دیکھ رہی تھی حسین حقانی صاحب نے بھی ٹویٹ لگائی ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی کچھ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، کوئی نقصان کیا گیا ہے تو بالکل ہونی چاہیے سیٹلائٹ امیجز یا کوئی نہ کوئی فوٹو ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی جواب دیا نہیں گیا۔ آپ جانتے ہیں جو ہوم منسٹر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک پریس بریفنگ دی تھی، یا سامنے خیر کچھ پولیٹیشینز بھی بیٹھے تھے، تو مجھے یہ نہیں پتا ٹھیک سے کہ وہ بات کس گروپ سے کر رہے تھے، لیکن جو فوٹیجز آئی تھی اس میں پولیٹیشینز بھی تھے، میڈیا بھی تھا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی بھارت نے جو میزائلز پھینکے وہ کوئی ہمارے یہاں جو ہے وہ ادھر گر گئے، ادھر گر گئے، پیچھے گر گئے، ایسا، اور ہم نے جو کیا تو وہ ایگزیکٹلی جا کے جہاں ہم نے نشانہ لگایا تھا وہیں گرے۔ تو اگر ہمیں اتنی سکسیس ملی ہے تو پھر ضرور ہمیں تو ساری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ بھارت جو ہم سے کئی گنا بڑی کنٹری ہے، جن کے پاس پیسہ، لوگ اور کہہ لیجیے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے کہیں زیادہ ہیں، پھر بھی ہم نے ان کا اتنا نقصان کر دیا، لیکن ہم دکھا نہیں رہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، اور اس میں یقیناً کچھ دن کے بعد یہی پتہ لگے گا کہ دال میں کچھ کالا تھا۔ آپ کو معلوم ہی ہے چاہے کوئی بھی جنگ ہو، کسی بھی، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کی، تو کئی سال کے بعد چیمہ صاحب جو رپورٹس بنتی ہیں اس میں جا کر اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ کس نے کیا کیا۔ بالکل میڈم، آپ بات تو صحیح کر رہی ہیں کہ رپورٹس آتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اب وہ بیسیکلی اجیت دوول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ یہ سارا کام خراب کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کے خلاف تھا، یا انٹرنیشنل میڈیا کیوں انڈیا کے خلاف ہوگا؟ انڈیا تو بڑا اچھا ویسٹ کا دوست ہے، دیکھیں وہ نیو یارک ٹائمز سے خفا ہیں، تو امریکہ تو دوست ہے انڈیا کا، ہم تو دوست نہیں تھے نا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہم تو کتنی تنقید کرتے رہے امریکہ کے اوپر، امریکہ نے ہمیں منہ لگانا بند کر دیا، امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو دوست تو وہ تھے، تو میڈیا کیوں خلاف ہو گیا آپ کے خیال میں ویسٹرن میڈیا انڈیا کے؟ دیکھیں میڈیا کہیں کا بھی ہو، کافی حد تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کرتا ہے۔ تھوڑا بہت ہاں ویسٹ کا میڈیا اکثر جو ہے وہ باہر نکل کے بھی اپنے طور پہ بھی کام کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل سے کنٹرول ہوتا ہے، لیکن 10% تو ہوتا ہی ہوگا جو مین اسٹریم میڈیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یا پھر انہوں نے خود محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جس طریقے سے اٹیک کیے گئے اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو بھی تو چاہیے نا سر کہ پھر وہ ثبوت دے دے۔ کیا ضرورت ہے اتنی باتیں جو ہیں وہ اجیت دوول صاحب سے یا کسی سے بھی سننے کی؟ اور دوسری اگر بھارت کی آپ بات کریں تو پچھلے 2 ٹینیور میں جو ہے جو مودی جی کا رہا ہے اس میں تو ان کی فارن پالیسی اور جو اکانومی ہے وہ بڑی تگڑی رہی ہے، اور یقیناً امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ ہماری سائڈ پہ، ایشیا سائڈ پہ جو ہے وہ بھارت ہو یا کوئی بھی ہو وہ ان سے یہ کہے کہ جی ہمیں جس سے مرضی ہم آئل لیں گے، آپ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیشن دینے کے لیے، ہم چابہار پورٹ پہ بھی کام کریں گے ایران کے ساتھ، آپ ہمیں دیکھ لیجئے ہم کیسے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ جو پائپ لائن، گیس پائپ لائن، ہم اس پہ کام ہی نہیں کر پا رہے اس لیے کہ امریکہ کو پسند نہیں ہے، لیکن بھارت تو چابہار پورٹ پہ کام کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے رشیا سے بھی آئل لیا اور کہا کہ جی ہم نہیں سن رہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے جب آپ اپنے سے کہیں بڑے، ظاہر امریکہ بھارت سے تو بڑا ہی ہے نا کہیں زیادہ، آپ جب ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی جگہ جا کر تو وہ آپ کو جو کوشش کرتے ہیں گرانے کی، ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہو۔
بالکل یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن میڈم ایک بات یہ بھی ہے نا، اگلے دن انڈیا کے جب چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے جہاز گرے ہیں، تو اب جہاز گرے ہیں، اب ظاہری بات ہے گرے جہازوں کی فوٹو جو ہے وہ تو انہی کے پاس ہے نا، ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن وہ مان تو رہے ہیں نا جہاز، کیونکہ انہوں نے کہا ہے ہمارا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، دا ایگزیکٹ ورڈ جو ہے نا. تو پھر یہ جہاز کہاں سے، جہاز مہنگا ہے کہ شیشہ مہنگا ہے؟ تو یہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے، یہ اب ظاہری بات ہے یہ تو انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف مان چکے ہیں کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، انڈیا کے جو وہ ملٹری اٹیچی انڈونیشیا میں ہیں وہ مان چکے ہیں ہمارے جہاز گرے ہیں، تو پھر شیشہ کا کیا بات ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا پھر انڈیا کے سی ڈی ایس سچ بول رہے ہیں یا این ایس اے دوول سچ بول رہے ہیں؟ سر یہاں تو ڈیفینیٹلی کنفیوژن ہے. کل کیونکہ میں جو ہے وہ ارنب گوسوامی جی کے شو میں بھی گئی تھی، تو وہاں پر میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں انل چوہان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، لیکن کتنا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن نقصان ہوا ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے. لیکن انہوں نے کہیں پہ ایئر کرافٹ کی بات نہیں کی، انہوں نے صرف نقصان جیسے ورڈ یوز کیا، لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں بتا پائے کہ کیا ہوا ہے. اب اجیت ڈوبھل صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات سے جو ہے وہ کلیش آ رہا ہے دونوں کی باتوں میں، کہ ایک کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. کیونکہ جو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چائنیز میزائلز تھے، اور چلے چائنیز مان لیا کوئی بھی میزائلز تھے، میزائلز تو تھے نا، اگر آدھے نہیں بھی پہنچ پائے وہاں گر گئے، باقی کدھر گئے، لیکن کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوا ہی ہوگا. تو انٹرسٹنگلی اگر آپ جیمنائی کو کہیں کہ بھائی معلوم کرو یہ خبر یہ پاکستان کی ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہی ہے، تو وہ کہہ کہ یس کہی ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ جناب اس کو کوالیفائی کرو، تو وہ پورا دکھاتا ہے کہ میں نے کہاں سے لیا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ این ڈی ٹی وی اور اس طرح کے یہ جو سامنے میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے تھے، ان سارے سورسز کو لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ صحیح ہے. تو مجھے اس سے ایک آئیڈیا آیا کہ اگر آپ نے کوئی جھوٹی خبر پھیلانی ہو اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو، تو آپ تو بڑا یہ لارج لینگویج ماڈل کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ 8-10 ویب سائٹیں بنائیں، ان 8-10 ویب سائٹوں کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی خبر چلوائیں، اور خبر چلوانے کے بعد اے آئی کو فیڈ کر دیں کہ جناب یہ سچ ہے. تو اس لیے میرا خیال میں مجھے اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ ہوا کہ ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی جب تک ہیومن فیکٹر نہیں ہوگا تب تک بات، مطلب اس کا مطلب ہے کہ انسان پھر قائم دائم رہے گا. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ آپریٹرز ختم ہو جائیں گے، یہ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. تو یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل درست نہیں ہے. فیکچولی حقیقت یہ ہے کہ جی انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی، اور وہ لاجیکل سینس بھی بنتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی، پاکستان نے یس یہ ضرور کہا کہ جی ٹھیک ہے، ان کو اگر اب سیز فائر چاہیے، ان کو جنگ چاہیے تھی، ہم نے ان کو جنگ دے دی، اب ان کو سیز فائر چاہیے، ہم ان کو سیز فائر بھی دے دیتے ہیں. یہ پاکستان نے ضرور کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے، لاجیکلی بھی اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. تو میں ان کے ساتھ، اور مطلب یہ وہ، تو وہ ایک تو انڈیا کو وہ بہت صدمہ ہے کہ جی پاکستان انڈیا کی آپریشن سندور اور بنیان المرصوص کے دوران، کیونکہ اخلاقی طور پہ پاکستان واز آن دی ہائی گراؤنڈ، تو دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اخلاقی ہائی گراؤنڈ ہو تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. دنیا بڑی ظالم ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہماری بہتر ڈپلومیسی، ہماری زیادہ ایکٹیو نیریٹو بنانے کی صلاحیت اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے ساتھ آپ نے دیکھا چائنا تو بالکل فولاد کی طرح کھڑا ہوا، لیکن اس کے علاوہ ترکی، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ، اس کے علاوہ یہ ایران، باقی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، آذربائیجان، وہ پاکستان کے ساتھ دلیر کھڑے ہوئے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.